السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ، لیکن سب سے پہلے ان موضوعات پر ایک نظر ڈال لیں جن پر آج ہمیں بات کرنی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی فل بینچ نے صدر آصف علی زرداری کے ایک ہی وقت میں 2 عہدے رکھنے سے متعلق توہین عدالت کی درخواستوں پر دوبارہ نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ گزشتہ سال مئی میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کی سربراہی میں فل بینچ نے صدر آصف علی زرداری کے 2 عہدے رکھنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ دیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے صوبہ پنجاب میں مزید 2 صوبے قائم کرنے کے لیے بنائے گئے پارلیمانی کمیشن کو مسترد کر دیا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت نے نئے صوبوں کے لیے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں قومی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے نام سے نئے صوبے بنانے کی قراردادیں پہلے ہی منظور ہو چکی ہیں۔ عالمی اقتصادی فورم کی حالیہ سالانہ رپورٹ میں پاکستان میں کرپشن کو کاروبار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں کرپشن کے بعد نااہل بیوروکریسی اور پالیسی میں یکے بعد دیگرے آنے والی تبدیلیوں کو معاشی مشکلات کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ جی، آپ نے دیکھا آج کا رن ڈاؤن۔ شامی صاحب، صدر کے 2 عہدے اس وقت ایک بار پھر موضوع بحث بن گئے ہیں۔ اب تو شاید وسیم سجاد صاحب بھی اس کی وکالت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نہیں، آ چکے ہیں جی، آج تو پیش ہوئے ہیں وہ۔ جی، آج اس کی سماعت تھی مقدمے کی، کیونکہ توہین عدالت کا مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے نا صدر مملکت پر۔ جی، تو اس کی سماعت تھی، اس میں وسیم سجاد وفاقی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے۔ شامی صاحب، آخر صدر صاحب کو کیا اصرار ہے کہ میں 2 عہدے رکھوں؟ ان کے اثر و رسوخ میں کوئی کمی ہو جائے گی فرض کریں اگر وہ اپنا پولیٹیکل عہدہ چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ تو صدر صاحب سے معلوم کریں، آپ ان کو ٹیلی فون کریں یا ملاقات کا وقت مانگیں یا فرت اللہ بابر صاحب سے رابطہ کریں، لیکن وہ یہ تو وہی بتا سکتے وہ تو ہیں۔ کورٹ کو بھی وقت نہیں دے رہے۔ نہیں، وہ کورٹ میں تو انہوں نے کیس ہی نہیں لڑا تھا اپنا۔ اصل میں ایک صاحب ہے اظہر صدیق صاحب، جی، وہ ایڈوکیٹ ہیں اور جوڈیشل ایکٹیویزم پینل بنا رکھا ہے انہوں نے کوئی، اس کے چیئرمین ہیں۔ وہ درخواست گزار تھے اور اے کے ڈوگر صاحب جو ہے ان کی طرف سے وکیل تھے۔ تو انہوں نے یہ ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی کہ صدر صاحب جو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن بھی ہیں، ان کو 2 عہدے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا آئین ان کے مطابق، اس لیے یہ ان کو کہا جائے کہ وہ ایک عہدہ چھوڑ دے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عدالت نے اس کی سماعت کی، اس درخواست کی، اور اس میں کوئی وفاقی حکومت کی طرف سے کبھی کو پیش ہوا، کبھی کو نہیں پیش ہوا، میرے خیال کوئی نمائندگی نہیں ہوئی۔ اور صدر صاحب کو تو براہ راست نوٹس بھیجا نہیں جا سکتا، انہیں کوئی عدالت طلب کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے ہر لحاظ سے۔ ان کو اس طرح ڈسکس بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ پارلیمانی نظام میں صدر جو بھی کرتا ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے صدر کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ملکہ برطانیہ ہے، ان کی جان جو ہے نا، وہ بھی ایک وزیر اعظم کے طوطے میں بند ہے، ٹھیک ہے، جو وزیر اعظم کہے گا مکھی میں مکھی مار دیں گی وہ۔ تو ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ ہے وہ تو مکھی پہ مکھی مارتا ہے، لیکن زرداری صاحب کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے جانشین ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے داماد ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کے والد ہیں، تو ان کی شان اپنی ہے۔ جی، تو وہ جو ہیں اس طریقے کے صدر نہیں ہیں، اگرچہ کانسٹیٹیوشنلی ان کے پاس پاور نہیں ہے، وہ وزیر اعظم کی ہدایت کے پابند ہیں۔ ایک صدر کے کم ترین اختیارات کی مثال دی جاتی ہے جی، یہ چودھری فضل الہی جیسا ہو جانا۔ تو صدر صاحب اس طرح کے ہی صدر ہیں ہمارے؟ تو رفیق تارڑ صاحب بھی تھے۔ دیکھیے، وہ صدر جو تھے وہ پارٹی لیڈر نہیں تھے، پارٹی لیڈرشپ کے نومینی تھے، تو کانسٹیٹیوشنل حیثیت ان کی نہیں تھی۔ بلکہ جو ہمارے فضل اللہ چودھری ہیں، ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ غسل خانے جانے سے پہلے بھی وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے کہ اجازت مل جائے وزیر اعظم سے تو جاؤں۔ اور کیونکہ 73 کا جو دستور ہے اوریجنل،
اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وزیر اعظم کے جب تک کاؤنٹر سگنیچر نہیں ہوں گے کسی دستاویز پر اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو وزیر اعظم بھی کاؤنٹر سگنیچر کرتا تھا, صدر کے دستخط کی تب اہمیت ہوتی تھی. کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں صدر جو رہے ہیں نا, انہوں نے بڑے جوڑ توڑ کیے ہیں, بڑے ہنگامے کیے ہیں. تو بھٹو صاحب صدر کے اس سے لفظ بڑے خوف زدہ تھے. ان کو اس میں سکندر مرزا نظر آتا تھا, کبھی ایوب خان نظر آتا تھا. تو انہوں نے بالکل تابع محمل بنا دیا, بلکہ پارلیمانی نظام کے جو صدر ہوتے ہیں ان سے بھی کمتر درجے پہ ان کو رکھ دیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اب فضل اللہ چودھری صاحب صدر ہو گئے, وہ نومینی تھے ان کے. صدر بننے سے پہلے وہ سپیکر تھے قومی اسمبلی کے, ان کی پارٹی لیڈرشپ نہیں تھی ان کے پاس. شامی صاحب جو عدالت کا فیصلہ ہے جی, رفیق تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کے نومینی تھے. وہ لیڈر نہیں تھے اپنے رائٹ میں, نہ پارٹی کے کوئی ان کی حیثیت تھی پارٹی میں. تو اس وجہ سے وہ بھی دونوں صدر جو ہیں یکساں اختیارات رکھتے تھے, یعنی بے اختیار تھے. شامی صاحب جو عدالت نے جو پہلے فیصلہ کیا ہے اس کی حیثیت صدر کے لیے کیا ہے؟ کیا وہ ڈائریکشن ہے, کیا وہ بائنڈنگ ہے, وہ کیا چیز ہے؟ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ صدر کو 2 عہدے رکھنے کا آئینی اختیار نہیں ہے, وہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکتے, اور ایوان صدارت میں یا ایوان صدر میں پارٹی پولیٹکس نہیں ہو سکتی, کیونکہ صدر وفاق کی علامت ہوتا ہے اور اس کو پارٹی پولیٹکس سے اوپر اٹھنا چاہیے, اوپر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد صدر سے انہوں نے یہ گزارش کی کہ وہ 2 عہدوں میں سے 1 عہدہ چھوڑ دیں 5 ستمبر تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سمجھا جاتا ہے, عام طور پر ہمارے کئی دوست کہتے ہیں کہ یہ تو ہدایت دی تھی نا بس, یا گزارش کی تھی, تو اس پر کنٹیمپٹ کہاں سے آ گئی. ٹھیک ہے. اور وہ تو جب میں بحث کرتا ہوں نا, اب میں گفتگو میں ایک وہ جو ایفیڈرین کیس کے حوالے سے کوئی بیرسٹر جو ہوتے ہیں ٹیلی ویژن میں بیٹھتے ان کی بات کر رہا تھا. اب کئی بیرسٹر اس کی زد میں آ گئے اور انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ جناب ہمارا آپ نے ذکر کیوں کیا. تو پھر میں نے ہر ایک کو یہ کہا کہ دوسرے کا ذکر تھا, آپ کا نہیں. اور جو ہمارے ٹیلی ویژن والے بیرسٹر ہیں وہ تو میرے بڑے محبوب نوجوان ہیں. میں نے کہا جناب آپ تو, میں تو بڑی قدر کرتا ہوں آپ کی, آپ پریشان ہو, یہ دوسرے بیرسٹر تھے, بڑے بیرسٹر پائے جاتے ہیں. جی بالکل. تو اب یہاں بھی بڑے بیرسٹر ہیں, ہائی کورٹ کے سامنے بھی. تو ہائی کورٹ نے جو یہ فیصلہ کیا, ان کا جی یہ تو ہدایت ہے. اب فیصلے کو جب اپیل کی مدت گزر گئی, 30 دن ہوتے ہیں نا اپیل کر سکتے ہیں, جب اپیل کی مدت گزر گئی تو وہی وکیل صاحب جو تھے وہ چلے گئے پھر ڈوگر صاحب کہ جناب اب صدر صاحب نے تو عہدہ چھوڑا نہیں, ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی کرو. ٹھیک ہے. تو پھر مہلت جب ملی 5 ستمبر تک. عدالت نے 29 جون کو جو فیصلہ جاری کیا, تحریری اپنا آرڈر, اس میں یہ لکھا کہ یہ جو ہمارا فیصلہ ہے یہ بائنڈنگ ہے. اچھا, یہ لکھ ڈالا ہے, یہ بائنڈنگ ہے اور ود فل فورس اس پر عمل ہوگا. یعنی یہ کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے کہ جو مان لے اس کا بھی بھلا اور جو نہ مانے اس کا بھی بھلا. یہ اپنی جگہ ایک عجیب چیز نہیں ہے کہ صدر کے اوپر کوئی بائنڈنگ ہدایت, بس انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ بائنڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اور صدر صاحب اب 5 ستمبر کا کوئی کاروائی نہیں ہوئی. صدر صاحب جو کہ تو رہے, تو پھر وہ پیشی آ گئی, فل بینچ بیٹھا. اب انہوں نے آج یہ کہا, کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب بلوچستان میں تھے, یہ میرا کہیں اور مقدمے میں تھے, وہ وہاں نہیں تھے. انہوں نے کہا وہ تو سپریم کورٹ کے سامنے مصروف ہیں. وسیم سجاد صاحب وہاں آ گئے, انہوں نے کہا ہم جواب داخل کریں گے. تو پھر 14 ستمبر تک وہ ملتوی ہو گیا. اب ایک بات اور بتاؤں, ایک اسی طرح کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں بھی زیر بحث ہے, زیر سماعت, وہ بھی صدر کے ساتھ. ہاں, وہاں 14 ستمبر کو سماعت ہونی ہے اس کی. اور یہی جو اظہر صدیق صاحب, یہ صدیق اظہر صاحب کون, انہوں نے جو یہاں درخواست گزار ہیں, وہاں درخواست اور وہاں وکیل ان کا اور ہے, انہوں نے خود وکیل کے طور پر یہ سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست ڈال رکھی صدر کے خلاف کہ ان پر کنٹیمپٹ کی کارروائی کی جائے. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم صدر کی اور ایک نئی پیدا ہوتی صورتحال پر بھی بات کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی کہ شامی صاحب بتا رہے تھے کہ جو صدر کے لیے فیصلہ جاری کیا تھا ماضی میں، اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا بائنڈنگ. شامی صاحب انہوں نے کہا نا یہ ہمارا جو فیصلہ ہے جی جو ایک یہ ہدایت ہے یہ بائنڈنگ ہے. شامی صاحب یہ ویسے عدالت کی سائڈ پہ کچھ تجاوز نہیں لگ دیکھیے رہا؟ اس میں انہوں نے کہا تھا انفورسیبل لیگل افیکٹس. تو یہ کوئی انکروچمنٹ نہیں لگتی، کوئی تھوڑی سی تجاوز نہیں لگتا اپنے اختیارات سے عدالت کی سائڈ پہ؟ اصل میں عدالت نے یہ کہا کہ اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی گئی، اس لیے یہ حتمی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اب یہ صرف ایک گزارش یا ہدایت نہیں ہے، یہ اس کا انفورسیبل لیگل افیکٹ ہے، یعنی اس کا نفاذ ہوگا. اور پھر رجسٹرار ہائی کورٹ سے کہا کہ صدر کے پرنسپل سیکریٹری کو فیصلے کی کاپی بھیج دو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو درخواست کی سماعت شروع ہوئی ہے تو سب سے پہلا نقطہ ہی یہ ہوگا کہ یہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے، قابل سماعت ہے یہ درخواست کے نہیں ہے. اور یہ فیصلہ عدالت نے کرنا. وسیم سجاد صاحب جو ہیں میرا خیال ان کا آرگومنٹ یہ ہوگا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے، اس لیے کہ عدالت کو یہ حق نہیں ہے آئینی طور پر کہ وہ صدر کو نوٹس جاری کرے یا صدر کو طلب کرے یا صدر کو سزا سنائے، ٹھیک ہے. وگرنہ تو یہ سارا تماشا ہو جائے گا نا. تو صدر کے خلاف کارروائی کرنے کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کو ہے. وہ 2/3 اکثریت سے ان کو امپیچ کر سکتی ہے، ان کو برطرف کر سکتی ہے. تو ابھی امکان موجود ہے کہ اولاً تو عدالت فیصلہ کرے کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، اور اگر یہ کہے کہ قابل سماعت ہے تو پھر قومی اسمبلی کو بھیج دے کہ بھئی آپ اس کے اوپر غور کریں اور کارروائی کریں. شام صاحب یہ اگر فیصلہ فرض کیا، صدر کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں، فرض کیا عدالت کی اشکشوئی کے لیے، قانونی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی میں مانتا ہوں، اب سر اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں وہ یعنی تو ایوان صدر میں کون آئے گا، کون جائے گا، رجسٹر بھی عدالت میں رکھا وہ ہوگا تو پھر؟ دیکھیے جس وقت یہ فیصلہ آیا تو اس کے خلاف سندھ اسمبلی نے ایک ریزولوشن منظور کیا تھا جی اس فیصلے کے خلاف، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ایم کیو ایم جو تھی اور مسلم لیگ قاف، اس کے لوگ جو تھے وہ تو واک آؤٹ کر گئے، وہ فیصلے میں شریک نہیں تھے. جو لوگ رہ گئے انہوں نے اس کی حمایت کی، یعنی فنکشنل مسلم لیگ بھی واک آؤٹ کر گئی جو پیر صاحب پگاڑا کی. جی اے این پی نے اور پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف ووٹ دیے. اس میں کہا گیا تھا کہ صدر صاحب کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ ایک جمہوری عمل کو سٹرینگتھن کرنے کے لیے اور مفاہمت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے ہے، اس لیے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اور اس وقت جمہوری عمل کو ضرورت ہے صدر کی اس رویے کی اور اس طرح کی جو پیش رفت کی، یعنی پیش قدمی کی. تو انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا تھا. اب صدر صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، کرتے تو کوچر مین نہ رہتے نا پارٹی کے، ارادہ بھی نہیں لگتا، نوٹس بھی نہیں لیا، کوئی جواب بھی نہیں دیا، کیونکہ ان کا نقطہ تو واضح ہے کہ میرے اوپر لاگو نہیں ہے. اب میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر کل کوئی درخواست دے دے چیف جسٹس کے خلاف کہ ان کی کارروائی کی جائے، ارسلان افتخار کے حوالے سے کوئی درخواست دے دے، تو کیا چیف جسٹس کو نوٹس جاری کر سکتا ہے ہائی کورٹ؟ نہیں کر سکتا. ان کے تو سپریم جوڈیشل کونسل یہ کارروائی کر سکتی ہے. تو اس لیے ہائی کورٹ صدر کے معاملے میں بے اختیار ہے. یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے اور اس کا ہمیں سب کو اچھی طرح احساس ہونا چاہیے. ایک بات اور شاید وسیم سجاد یہ احساس دلوا دیں گے انہیں. دیکھیے دوسری بات میں آپ کرتا ہوں، یہ صدر صاحب جو ہے نا، فرض کریں یہ عہدہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، چیئرپرسن نہ رہے، الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے سوائے اس کے قائد ہیں اس کے، وہ اور سکہ ان کا چلتا ہے، وہاں سے بیٹھ کے یہاں خطاب کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے لیڈر رہیں گے، خواہ چیئرپرسن ہوں یا نہ ہوں، ان کی حیثیت تو مسلم خواہ صدر ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ وہ جو ان کی وراثت چلی آ رہی ہے سیاست میں وہ اس نے ان کو طاقت دی ہے. جیسے بھٹو صاحب ہیں،
اب دنیا سے رخصت ہو گئے. بے نظیر بھٹو ہیں, دنیا سے رخصت ہو گئی, منو مٹی تلے دفن ہے, لیکن ایک طاقت ان کی موجود ہے سیاست میں, اس طاقت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ آپ ان سے نہیں چھین سکتے. تو ان کی طاقت عہدے کی مرہون منت نہیں ہے. یہ بات کل وہ فرض کیجئے وہ چھوڑ دیتے ہیں فریال تالپور کو, کسی اور کو اپنی جگہ بٹھا دیں, تب بھی طاقت انہی کے پاس رہے گی. لگام جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں ہوگی. یہ وہ سیاسی حقیقتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. اصل میں جب سیاست کو اور قانون کو ایک دوسرے میں گڑبڑ کیا جاتا ہے, اور ہمارے یہ جو وکلا حضرات ہیں یہ طرح طرح کی درخواستیں لے کے جاتے ہیں, اور دیکھیے وکیل جو ہیں وہ بھی فرقہ باز مولویوں کی طرح ہی ہوتے ہیں نا. اب آپ اگر ان کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا بریلوی, دیوبندی, سنی, شیعہ کتنے جھگڑے ہیں. اسی طریقے کے جھگڑے وکیلوں کی نقطوں میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں ان مناظرہ بازی سے گریز کر کے آگے چل رہا ہے. صرف وکیلوں کو یا جہاں ان کی ریٹیں جاتی ہیں ان کو بھی؟ نہیں, وہ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ عدالت جو ہے جی وہ اپنی جگہ, ہم اس کو ہی مؤدبانہ عرض کر سکتے ہیں. جس طرح عدالت صدر صاحب کو طلب نہیں کر سکتی, اس طرح میں اور آپ عدالت پر سرزنش بھی نہیں کر سکتے نا. ہم بھی مؤدبانہ گزارش کریں گے, اور ہمیں بھی اپنی حدود و قیود کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اگلی خبر کی طرف چلے جائیں. پھر چلے اگر پھر ہم بات صوبوں کی کر لیتے ہیں شاہ صاحب. ہاں چلیے. جی, صوبوں کے اوپر اب ایک نیا کنفیوژن پیدا ہو گیا. پی ایم ایل این کا کنفیوژن ہے بیسیکلی. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. کبھی وہ کہہ رہے ہیں یہ کمیشن ٹھیک نہیں, کبھی کہہ رہے ہیں اس کو ایسا نہیں ایسا بناؤ, کبھی کہہ رہے ہیں اس کو نہ بناؤ, کبھی کہہ رہے ہیں مؤخر کر دو. ابھی تو اس کے بعض لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ اس کے سربراہ بنے, کیونکہ اس وقت سینیٹر فرت اللہ بابر جو ہیں وہ اس کے چیئرمین بن گئے ہیں اس کمیشن کے, اور وہ ہے پریس سیکرٹری زرداری صاحب کے. لیکن پریس سیکرٹری ہوں یا نہ ہوں, ایک پرانے سیاسی کارکن ہیں, ایڈیٹر رہے ہیں ایک اخبار کے, بڑے قابل احترام آدمی ہیں, مطلب ایک کیریئر رکھتے ہیں اپنا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایسے پولیٹیکل کارکن کی بجائے کسی ریٹائرڈ جج کو لگانے سے کیا فائدہ ہوگا. چیئرمین کے پاس کوئی ویٹو تو ہے نہیں, جو ارکان کی اکثریت فیصلہ کرے گی وہ اسے کرنا ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی بڑھائی جائے اس میں کمیشن میں. اس میں وزن پایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے, اس کی نمائندگی بڑھائی جا سکتی. اور یہ جو وزیر قانون صاحب نے تو کہا ہے کہ ہم اس معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ابھی تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ جہاں پنجاب اسمبلی نے جو قرارداد منظور کی تھی نا کہ 2 صوبے بنا دیے جائیں پنجاب میں نئے, اس نے ایک بڑا ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کر دی. کس کے لیے؟ پی ایم ایل این کے لیے یا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے؟ پی ایم ایل این کے لیے, اور ہمارے لیے بھی, کیونکہ ہم بھی تو پنجاب میں رہتے ہیں. پنجاب میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک طرح سے ہاتھ کاٹ کے انہوں نے وفاق کے سپرد کر دیے. ٹھیک ہے, کیونکہ آرٹیکل 239 جو ہے دستور کا, اس کے تحت صوبائی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کو اس طرح کا کوئی کام جو ہے اس کی اجازت دینی ہوتی ہے. درست. نیا صوبہ بنانے کے لیے کسی بھی صوبے کی تقسیم کریں گے اگر آپ, تو وہاں کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے اسے منظور کرے گی. یہ کیس واپس نہیں آئے گا اب ان کے پاس؟ اب دیکھیں سنیے, جی, انہوں نے اتفاق رائے سے اس کو پاس کر دیا. درست. تو اب ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب بل قومی اسمبلی میں منظور ہو اور سینٹ میں منظور ہو تو صدر کی اپروول سے پہلے واپس آ جائے پنجاب اسمبلی میں. ٹھیک ہے. دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہونے کے بعد صدر صاحب اس پہ دستخط کر دیں, کیونکہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تو اپنی رائے دے چکی اتفاق رائے سے. شام صاحب کچھ اور سوالات بھی ہیں میرے ذہن میں صوبوں کے حوالے سے, لیکن ابھی ایک بریک کا وقت ہو گیا. پہلے بریک لے لیتے ہیں, پھر ہم یہیں سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی ہے صوبوں کے حوالے سے. شام صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ صوبائی اسمبلی نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے, لیکن پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کی تھی تو آپ نے یہ بھی امکان ظاہر کیا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرارداد پورے مراحل طے کرتے ہوئے کمیشن اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے ہوتی واپس صوبائی اسمبلی میں آ جائے.
ہاں میرا یہ خیال تھا کہ یہاں واپس آنی چاہیے وہ قرارداد، بل کی صورت میں جب منظور ہو جی پھر یہاں آئے، لیکن اب میں نے جو کانسٹیٹیوشن کی دفعہ 239 دیکھی ہے اس میں الفاظ ایسے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت شرارت کرنا چاہے تو دوسری انٹرپریٹیشن بھی اختیار کر سکتی ہے. وہ کہہ سکتی ہے کہ صوبائی اسمبلی تو اس کی منظوری دے چکی ہے، اس لیے بل ادھر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سمپل میجورٹی سے بل پاس نہیں ہوا یہاں. ٹھیک، یہاں بل بلکہ کہتے ہیں قرارداد، بلکہ اتفاق رائے سے ہوئی ہے، تو 2/3 میجورٹی سے بھی اوپر ہو گئی بات. یہ ٹھیک ہے، تو یہ ایک شرارت کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، صوبے شرارت کی بنیاد پر نہیں بننے چاہیے. صوبے بننے چاہیے مفاہمت کی بنیاد پر، سوچ کے غور کر کے. ایک بات تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہزارے کا صوبہ یا ہمارا قبائلی علاقوں کا صوبہ یا کسی اور صوبے کے اندر صوبہ، وہ اس میں زیر بحث نہیں آ سکتا، کیونکہ پنجاب اسمبلی واحد اسمبلی ہے جس نے اپنے اندر نئے صوبے بنانے کے لیے قرارداد منظور کی ہے. نہ یہ پختونخوا میں ہوئی ہے، نہ سندھ میں ہوئی ہے، نہ بلوچستان میں ہوئی ہے. لیکن شاہم صاحب ایک دفعہ پھر وہ جیسے خیبر پختونخوا کا نام تبدیل ہوا تھا، ایک پینڈورا باکس کھل گیا اس تھا. میں بھی صوبائی اسمبلی تھی، قومی اسمبلی نے، سینٹ نے 2/3 اکثریت سے منظور کیا، ٹھیک، تب وہ ہو سکا. اور اب پھر ایک پینڈورا باکس کھلے گا، نہیں، ہزارہ والا کہیں نہیں، گے، فاٹا پنڈورا والے باکس وہ کہیں نہیں گے. کھلنے والا. وہ تو جو پروسیجر کانسٹیٹیوشنل ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو مسئلہ اصل میں اس وقت پنجاب کا ہے. اور دیکھیے اگر یہ مفاہمت کے تحت صوبے نہیں بنیں گے، مثلا سرکاری ملازم ہے، وہ گجرات کا رہنے والا ملتان میں، ملتان کا رہنے والا گجرات میں، رحیم یار خان والا ڈیرہ غازی خان میں، ڈیرہ غازی خان والا بہاولپور میں جی کام کر رہے ہیں نا. بالکل کر اب ان کو کیا کریں گے آپ؟ کیا اپنے اپنے صوبے میں واپس بھیجیں گے؟ ایسا تو بڑا ہنگامہ ہو جائے گا. اب تو یعنی یہ جو صوبہ پنجاب کے اندر جو صوبے بننے ہیں وہاں تو ان میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر جو بھی شخص جہاں کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ویسے ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے نا کہ سارے ڈویژنز کو صوبہ ڈکلیئر کر دیا جائے، اس سے ایفیشینٹ گورننس آ جائے گی، ہر ڈویژن کے اندر سسٹم موجود ہے آلموسٹ صوبائی حکومت. یہ بھی ایک اچھی تجویز ہو سکتی تھی اگر 20-25 سال پہلے اس پہ غور کیا جاتا تھا. اچھا، آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے لیے ہر صوبائی اسمبلی کو قراردادیں منظور کرنی پڑیں گی. جب تک وہ قراردادیں منظور نہیں ہوتی 2/3 اکثریت سے، اس وقت تک یہ کام ہو نہیں سکے گا. ماشاء اللہ تو ملک میں ہے نہیں کہ جو چاہے کر دے. اب تو آپ کو جو بھی کام کرنا ہے دستور کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کرنا ہے. اس معاملے میں بڑی ایک دلچسپ میری گفتگو ہوئی تھی جنرل ضیاء الحق سے، لیکن پھر کس وقت سناؤں گا، میرا خیال آج تو شاید اس کا موقع نہ ہو. جی، لیکن شاہم صاحب یہ 6 مہینے میں یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا صوبوں والا جو بات ہو رہی ہے؟ اگر مفاہمت ہو تو ہو سکتا ہے، اگر مفاہمت نہ ہو تو پھر نہیں ہونا چاہیے، پھر اسے موخر کر دیا جائے جو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیے یہ جھگڑا فساد جو ہے اگر پیدا کرنا ہے پنجاب میں تو پھر جو مرضی کر لیں آپ. کہ ہمیں یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ فساد کے علاوہ بھی کوئی چیز کسی چیز کا بیج بوئیں گے یا کہ نہیں بوئیں گے. شاہم صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، وچ از ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس میں پاکستان کے حوالے جو کمپٹیٹو انہوں نے ایک رپورٹ جاری کیا، اس میں جو پاکستان کا نمبر ایک تو اٹ ہیز گون ڈاؤن دنیا کے مختلف ملکوں کے مقابلے میں. جی، اٹ ہیز گون ڈاؤن 124 دنیا کے 139 ملکوں میں ہم ماشاءاللہ 124 پہ آ گئے. اور اس کی شاہم صاحب جو پرائمری ریزن بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن ہے پرائمری ریزن آپ کی اکنامک میلٹ ڈاؤن کی. نہیں، کرپشن کو تو ایک ہڈن ٹیکس کہتے ہیں نا، ایک خفیہ ٹیکس ہے جو پے کرنا پڑتا ہے. ہر چیز پہ کرپشن ہے نا، اجازت کے لیے کرپشن، کاروبار، بجلی کے لیے کرپشن، بجلی میں کرپشن، آپ دیکھیے انکم ٹیکس میں کرپشن. تو یہ کرپشن، سینکشن لینی ہو اس کے لیے کرپشن. اور یہ ساری جو ایک تو دیکھیے نا یہ کرپشن اپنی جگہ موجود، یہ مشکل بنا دیتی ہے، کاسٹلی کر دیتی ہے اس کو، پروجیکٹ کو، قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے. اور باقی دہشت گردی آپ دیکھ لیں، پھر انرجی دیکھ لیں. ابھی تو دیکھیے حبیب صاحب، میں ابھی وہ اسد عمر صاحب سے مل رہا تھا تو یہی بات ہو رہی تھی وہاں کہ 1759 ارب روپیہ خسارہ ہے ایک سال کا، کچھ 8.5% جی ڈی پی کا. یعنی تمام بینکوں سے وہ چند فیصد، کوئی 2-4% کسی اور پرائیویٹ یعنی کاروبار میں لگا ہو تو لگا ہو، سارا پیسہ جو ہے نا وہ حکومت نے لے لیا
باری شرح اس کے اوپر سود پر، اور اس کے بعد 500 ارب روپے کے نوٹ چھاپے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہی حال آپ کی معیشت کا رہا تو کتنے دن یہ گاڑی چلائیں گے ہم؟ اور یہ جمہوریت جو ہے یہ اس کے چابک کتنے ماریں گے اس کے اوپر آپ کو زندہ کرنے کے لیے اس کو؟ اور ویسے یہ رپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ جو پالیسیز روز روز تبدیل کرتے ہیں وہ بھی یہی بات ہے. آپ دیکھیے بہت سے پروجیکٹ چودھری پرویز الہی صاحب کے دور کے تھے، آج وہ ابنڈن ہو کے پڑے ہوئے. وہ ایک میرا وزیر آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بننا تھا، ٹھپ. یہاں ایک سندر اسٹیٹ بنی ہے، اس میں سڑک جو تھی وہ 6 رویا بننی تھی، ٹھپ. یہاں زیر زمین ریل کا منصوبہ بننا تھا، ٹھپ. ایک اسمال انڈسٹری اسٹیٹ بنی ہے یہاں سندر روڈ پر، اس میں بجلی نہیں ابھی تک آئی تھی، ابھی بھی نہیں آئی. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ جب ایک حکومت رخصت ہوتی ہے تو اس کے بعد آنے والے اس کے منصوبوں کو بھول جاتے ہیں، اونرشپ نہیں لیتے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ حکومت یہاں بدل جائے تو جتنے ابھی منصوبے شروع ہوئے ہیں پھر کیا کریں گے ان کو آپ؟ ابھی تو صرف آپ کی جو فیروز پور روڈ پر وہ بس چلنی ہے جی، ریپڈ ٹرانسپورٹ سروس، اب اس کی خبر میں 40 ارب سے زیادہ کا کہتے ہیں پیسہ لگے گا اس کے. تو اگر وہ منصوبہ ٹھپ ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جتنے ترقیاتی منصوبے ہیں یہ اچھی طرح غور و خوض کر کے بعد ایک پلاننگ کمیشن ہو صوبے کے اندر بھی جی، وہ اس سے اپروول لے کے بنے اور پھر کوئی اس کو ٹھپ نہ کر سکے. تو پھر شامی صاحب جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، یعنی گویا یہ تو اس کا ایک آف شوٹ ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی چاہیے اور سیاسی جماعتوں میں یہ تدبر بھی چاہیے. مجھے منشا صاحب ایک دن مجھ سے ملے تھے، وہ کہنے اپنے ہمارے جو بڑے مشہور ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ کہنے لگے میں بنگلہ دیش گیا تو حسینہ واجد نے مجھے کہا کہ آپ ہمارا ملک دیکھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہمارے درمیان اور جو بھی جھگڑا ہو خالدہ ضیاء کے اور میرے درمیان، ایک دوسرے کے منصوبے جو ہیں شروع کیے ہوئے ہم ختم نہیں کرتے. شمس صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے اور بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات دیں گے. 04236367127 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے کوشچنس فیس بک پر بھی ہیں، آپ کے کمنٹس ہیں اور براہ راست بھی آپ کمنٹس بھیج سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ سوالات کر سکتے ہیں، آپ کے کالز بھی ہم لیتے ہیں اور فیس بک پہ بھی. لیکن ایک سوال ہم سب میرے ذہن میں بھی آیا اور مجھ تک کی زبانی پہنچا ہے سوال، وہ یہ کہ ایک آبزرویشن تھی کہ ہمارے ملک میں وفاق فیل نہیں ہوا، صوبے ہی تو فیل ہوئے ہیں. صوبے ہی تو اپنے فرائض پورے نہیں کر سکے، ایجوکیشن، ہیلتھ کے اور دیگر. یہ صوبے جو ہیں وہ جھونکے ہیں جو وفاق کو چمٹ گئی ہیں. اور ابھی جو 18ویں ترمیم جیسے بند دروازوں میں ہوئی ہے، اس کے بعد جو نتائج نکل رہے ہیں، بجٹ لے چکے ہیں، ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں اور نئے صوبوں کا مطالبہ شروع کر دیا. ایک صوبے کے اندر صوبہ، اس کے اندر صوبہ. تو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے جو اہل سیاست ہیں جنہوں نے سب نے انگوٹھے لگائے ہیں اس کے اوپر جی، اور تماشا یہ بنا دیا. اور انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے نتائج. اب دیکھیے اب جو گورننس کا عالم ہے، مجھے اب ہم پنجاب میں روتے رہتے ہیں. مجھے کل سندھ سے آئے ہوئے 2 صاحبان مل گئے، میں جا رہا تھا کہیں ہماری بات سنو، کہتے جناب جو ہم سندھ میں حالت ہے اور وہ ہم وہاں سے آ رہے ہیں، آپ تو جنت میں رہتے ہیں. اچھا، ان حالات کو وہ جنت کہہ رہے ہیں. ہاں جی، وہاں تو کہتے ہیں کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. ہسپتال میں جا کے دیکھ لیں، تھانے میں جا کے دیکھ لیں، بازار میں جا کے دیکھ لیں، کوئی لاوارث پڑے ہوئے سارے کے سارے. یعنی پروونشل اسٹیبلشمنٹ کو ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہے. اور یہاں یعنی یہ ان کا عالم تھا. تو اب آپ دیکھیے یہ جب صوبے ہیں، اب بلدیاتی اداروں کے کیا تماشے دکھائے ہیں، کیا تماشے بنائے. تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس طریقے سے نہیں چلیں گے. یہ ہمارے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے ان لوگوں کو. مسز صوفی ہیں راول پنڈی سے. جی السلام علیکم مسز صوفی. وعلیکم السلام بیٹا. مسز صوفی محمد اسحاق شاہ بول رہی ہوں پنڈی سے. ہاں جی. شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے پاکستان کے جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں. تو اسی تناظر میں سوال ہے کہ 14ویں صدی کا ملا اللہ اور رسول کے نام پر ظلم کرنے کو تو شیر ہے، جیسے ناموس رسالت قانون کا غلط استعمال ہے. تو جو مظلوم مسلمان کلمہ گو فرقہ واریت کی بنیاد پر اس قانون کے غلط استعمال کا شکار ہیں،
لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ بسرے ہیں. آپ ملا سے تو شکایت کر رہی ہیں، لیکن ابھی جو وہ بچی کا کیس ہوا ہے، مسیحی بچی کا اسلام آباد میں، جی رمشا کا، اس میں تو علماء کرام مولوی حضرات جو ہیں انہوں نے ہی اس کے حق میں آواز بلند کی ہے، اور انہوں نے جس مولوی نے یہ سب ہیرا پھیری کی ہے، امام مسجد نے، اور وہ نورانی قاعدے کے صفحے اس میں ڈال دیے، اس کے خلاف مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ علماء کرام نے، ہمارے طاہر اشرفی صاحب نے اور ابتسام صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے بڑی شدت سے آواز بلند کی. لیکن خرابی بسیار ہو چکی نہیں، جو کچھ بھی ہو چکی، لیکن جس وقت بھی وہ تو سارے ہی کر چکے. دیکھیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ خود ان چیزوں کو سنبھالیں. سلیم صاحب ہیں بھکر سے. جی السلام علیکم سلیم صاحب. السلام علیکم سلامی صاحب. وعلیکم السلام. میرے دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں آپ سے. فرمائیں، جلد فرما دیں. ایک تو یہ کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری کیا وہ شب خون مار کے وہاں صدر تک پہنچے ہیں؟ نہیں جناب، منتخب ہو کے پہنچے ہیں ووٹ لے کر. 2/3 میجارٹی سے. ہاں جی، پھر فرمائیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی موضوع جوڈیشری کے جج صاحبان جب وہ جوڈیشری میں تھے، انہوں نے ایک آرمی چیف کو بطور چیف ایگزیکٹو بھی، یہ تو نہیں تھے نا. اچھا، وہ درست بات ہے آپ کی، مگر یہ جج حضرات تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، اور جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے توبہ کر لی ہے، انہوں نے اس کا کفارہ ادا کر دیا. ٹھیک ہے. اور کتنے شامی صاحب، ایک صاحب نے 3 نومبر کے کوشچن 3 نومبر کے پروگرام کے حوالے سے فیس بک پر ایک پیغام بھیجا ہے آپ کے نام، اور اس میں میرا نام بھی ہے. وہ کہتے ہیں السلام علیکم جناب محترم شامی صاحب اور جناب حبیب اکرم صاحب، آپ کا 3 ستمبر کا پروگرام دیکھا جس میں آپ نے عدلیہ کے احترام کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ ہی حقائق بتائیے. اس کو دیکھ کر اور سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں یہ سوچنے لگا کہ اگر ہم عدلیہ کا احترام نہیں کریں گے تو ملک میں ہمارا معاشرہ کیسے ترقی کرے گا. اور انہوں نے یہ وضاحت کیا کہ ان کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، اور ان کا نام شام صاحب میں سعید نیازی صاحب ہے. اچھا دیکھیے نیازی صاحب، بات یہ ہے کہ عدلیہ کا احترام تو ہم سب کو کرنا چاہیے، اور کیونکہ عدل اگر نہیں ہوگا ملک میں تو پھر کیا ہوگا؟ بنیادی چیز تو یہ ہے، عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگی تو عدل نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا تو معاشرہ نہیں ہوگا. تو اس لیے لیکن عدالتوں سے بھی ہم بار بار عرض کرتے رہتے ہیں کہ ذرا دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کریں، بلکہ قلم اٹھایا کریں. عابد ملک صاحب ہیں گوجرا سے. جی ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. شامی صاحب کیا حال چال ہے؟ آپ کی دعا ہے. اچھا شامی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے جا رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے، تو اس میں جو پارلیمنٹ سے باہر جماعتیں ہیں جیسے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ہیں، وہ پنجاب میں بھی ہیں، تو ان کا جو ہے وہ کمیشن نے ان کو شامل کیا ہے یا ان کو اعتماد میں؟ نہیں، یہ تو آپ ان سے بات کریں، انہوں نے تو ابھی تک کوئی اس پہ واضح موقف اختیار نہیں کیا. میرا خیال ہے کوئی نیمے دروں نیمے بروں بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے کمیشن تو پھر انہی کا بنے گا جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں. صلاح الدین صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم صلاح الدین صاحب. جی صلاح الدین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی صلاح الدین صاحب. جی اب بول رہا ہوں. جی جی فرمائیں جناب. شامی صاحب گزارش صرف اتنی ہے ہاں جی، کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی ڈیٹیل 2 عہدوں کے بارے میں بات کی ہے صدر صاحب کے، ہاں جی، اور ہائی کورٹ کے جو ڈسیزن ہے اس پر بھی ڈیٹیل بات کی ہے. میری گزارش صرف اتنی ہے، جب یہ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے اس وقت بشرف کے زمانے میں بھی 2 عہدے تھے. نہیں وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن اب تو دستور بحال ہو چکا ہے نا. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ صدر صاحب 2 عہدے رکھیں. ان کو چاہیے ایک سیاسی عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیں. ان کے منصب کا، ان کے احترام کا یہ تقاضا ہے، لیکن ہم ان سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں، ان پر تلوار لے کر کھڑے نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر احسن ملک صاحب صاحب یہ فیس بک کے ذریعے پوچھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ایک دوسرے کے کلوز آئے تو ایک دم پورے میڈیا میں بھونچال آ گیا، اب جب ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این مل رہی ہیں تو اب وہ بھونچال کیوں نہیں آ رہا؟ ہاں یہ بات تو بڑی دلچسپ ہے. اب آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم جی یا تو اس موقع پر اس موسم میں ملی ہیں جو بھونچال کا زمانہ نہیں ہے، تو یا پھر دونوں کی میڈیا مینجمنٹ جو ہے زیادہ بہتر ہے. سہیل صاحب ہے لاہور سے. جی السلام علیکم سہیل. جی وعلیکم السلام. میں سر شامی صاحب کو بڑے
تو غور سے سنتے ہیں ڈیلی، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے، پچھلے دنوں ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیصل عابدی کو پٹا ڈالنے کی بات، میں اس سے ذرا ان سے کہتا ہوں میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، میں نے ان کو یہ ان کے بارے میں لفظ میں نے واپس لے لیے تھے اسی وقت. جی شاہ صاحب ایک آخری ہم لے لیتے ہیں، ایک فیس بک سے ایک کوشچن ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کہ وہ جو قائد اعظم کی وہ انہوں نے بڑی دیر سے شیعہ تھے، تو آپ یہ تو ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو لوگ بے چین ہو رہے ہیں. نہیں، بے چین کو ہونا ہے لوگوں نے. قائد اعظم کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں تھے، ہمارے درمیان رہے. ابھی تو ان کو دیکھنے والے، ان کو سننے والے، ان کی زیارت کرنے والے ابھی لاکھوں میں موجود ہیں یہاں معاشرے میں. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، قائد اعظم نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے، وہ مسلمان تھے، اور ہم سب کو بھی مسلمان بننا چاہیے. شام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ محمد شمسی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جناب، وہ انہوں نے کئی دوستوں کے نام بھی لکھے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے بڑے پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ایک تو یہ لینگویج جس طرح کی یوز ہوتی ہے، کیا یہ رک سکتی ہے؟ ایک اور ساتھ ہی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ دونوں اکٹھے بھی کسی وقت ہو سکتے ہیں اتحاد کی صورت میں؟ یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے. اس وقت تک تو لڑنے کے لیے اکٹھے ہیں. اس بات پہ متفق ہیں کہ لڑنا ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ یہ خط ایک ان کو بھی لکھ کے بھیجیں، نواز شریف صاحب کو، اور ایک عمران خان صاحب کو، اور اس میں کیا بتائیں، شاید آپ کا مطالبہ جو ہے اس پہ غور کر لیں. شام صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور کل آج آپ نے ایک واقعہ نہیں سنایا جو ضیاء صاحب سے ریلیٹڈ، وہ آپ نے جنرل ضیاء الحق کا، جی جنرل اور صوبوں کا، جی وہ میں نے نوٹ کر لیا، وہ میں نے کل آپ سے پوچھنا ہے، ہاں پروگرام کا حصہ ہو یا نہ ہو، میں نے وہ واقعہ سنا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل پھر اسی وقت اسی جگہ سے ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. خدا حافظ.